وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد، یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے، اور پھر مختار ثقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 پلس تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہٰذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں۔ لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں۔ انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے۔ اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں
کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی. یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن یاد آیا جائے, میں انہوں نے دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھو چیزاں چک کے کتھے فٹ پہ کرنا. کلن وعد اللہ الحسنى, اس کی میں نے تفسیر پھر بیان کی تھی قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا, اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے, اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے, لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی, حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں, ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے, وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے, لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت, یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے, ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے 3 شرطوں والی کتاب, ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا, ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کومنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں, کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں, کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی
وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جھوٹا دفاع نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، وہ کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اچھا قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے، کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے، اور کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے، اور اگر قسطنطینیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر، پہلا لشکر، کوئی بھی لشکر نہیں، قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں، پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے، وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا، وہ 7واں لشکر تھا۔ اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے، وہ بعد والا ہے۔ پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے، ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، یزید نہیں تھا، اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں، اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا، استنبول۔ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دی، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا، اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا، آپ کو رہا، اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی۔ زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر رہی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین علیہ السلام، تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوا ہے۔ وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا، شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنود دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور
ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی, یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا, وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی, بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل, شہید کر دیا گیا, جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی, جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان, یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہیں. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظی لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظی استعمال کرتے ہیں یزید پلید, یزید پلید, پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا, وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو, باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا, اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں, یہ کریں وہ کریں, ان کے لیے تو میں الزامی جواب پکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی, میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. جو کہیں گے نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے, لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ. تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے, نہ آپ کو رجب سے. آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں, منانے دیں ان کو, آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں, تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک یہ مینٹیلٹی ہے, ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر. ظالم ہے یہ لوگ, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اتنی گفتگو کافی ہے. اچھا علی بھائی, اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے, کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے یہاں بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. ابھی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا. ان کی بلدیت بھی بتا دیں. ہاں جی, مختار سقفی. تو اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے, لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے, وہ کذاب تھا. ہم کہتے ہیں کہ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے, 72 حدیث میں بھی پایا ہے. ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے, ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے. بنوئی بھی تھے. اور یہ مختار سقفی جو ہیں, ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ, وہ صحابی ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. ابو عبیدہ سقفی, یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ, پرشین امپائر کے ساتھ, اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے. وہ ابو عبیدہ سقفی بالکل, وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے, اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے. اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے, سنیوں نے. ابو عبیدہ سقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی. اچھا یہ چیز مفتی ساق صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے. تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں, تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا. وہ تو حضرت علی کے اولاد کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا. مختار سقفی کا دفاع مفتی ساق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. نہیں, ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے, ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں, ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل کیا, باقی مولانا ساق صاحب کو چھوڑ دیں آپ. ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان, قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی, اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے, نعوذ باللہ. نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ناسبی نہیں تھے. یعنی دیکھیں نا عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں. کیا حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کا عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے لشکر کے ساتھ یزید کی فورس سے لڑنا ثابت ہے؟ ہاں جی, وہ تو
اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے جی. لڑے تھے؟ ہاں جی بالکل لڑے تھے. سلمان ابن سرد وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے خط بھی لکھا تھا, اور یہ صحابی ہیں, ان کی حدیث ہے بخاری مسلم میں. بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھے نا تو ان کے معاملات ٹھنڈے ہوں گے, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی یہ جو ہے وہ سلمان ابن سرد ہے. اچھا اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں آ گیا میرے, یہ بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ توابون والی جو تحریک تھی نا, حضرت سلیمان بن سرد جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے, کیونکہ آتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے. ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صحابہ کو ضمنی ہوئی تھی. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر, بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے, جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا, ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے, اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے, آپ کو پتا نا وہ بخاری کے الفاظ ہے نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا, تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا, لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ وقت آیا ہے. وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ. سہیل ابن عمرو آیا کہا ٹھیک ہے لکھ دو, اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا, ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو, ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب, ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں, تم علی بن ابی طالب لکھو. سیم اینالوجی, اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا. آپ خصائص علی میں پڑھ لیں حدیث, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں. تو حضرت علی کو بات یاد آ گئی اس وقت, تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو, تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام. اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم, یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں, بخاری مسلم میں موجود ہے. سہل بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے, آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی بات, ٹھیک ہے. لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ٹونڈ کے لے آندا ہے کہ تو کاروں کاٹ کے لے آنا, اللہ نے وہ تو لکھی ہی جانا, ٹھیک ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر, جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر, بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا, چیپٹر میں مل جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے. ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے, باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں جتنا اس نے قتل عام کیا. ان کے پاس کیا عہدہ تھا, کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص وزیر مملکت ہوتے ہیں اس طرح تھے نا. دیکھیں نا ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا, معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ اجمعین, چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے. تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے, بڑا روتے تھے, وہ مسلم میں موجود ہے نا, وہ روتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے, وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا. کہتے ہیں میں زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا, اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ہو سکتا انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سن دیساں گم گیا نے, ہو سکتا عمر. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا قذاب کیوں سمجھا جاتا ہے, اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے, پرانے تو وہ بھی قذاب کہتے ہیں, وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا, کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا, مظلوم آدمی تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار ثقفی؟ عبداللہ بن عمر کا داماد, عبداللہ ابن عمر ان کے داماد نہیں بہنوئی ہیں, اور ان کے والد صحابی ہیں مختار ثقفی. جی جی, ابو عبیدہ ثقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے, اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے. یہ امیر تھے اس وقت, ٹھیک ہے, بہت بہادر تھے. یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے, اور اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا. ابو عبیدہ ثقفی ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب
اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی۔ یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سنا کے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی۔ اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے۔ اے اہل حدیث سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوئی سے پوری خضر پارٹی آ جاتی تواڈے اوتے، کہا جاتا ہے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں، وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے۔ اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو، فوت ہوئے نے خود دفنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے، چلے گئے دنیا سے۔ تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا۔ اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا۔ یہ یاد رکھیے گا مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا۔ تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ مختار ثقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے۔ صحیح سوال ہے جی، بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا، یہ خود ہی غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830۔ تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی، تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں۔ وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی، وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ تو لہذا مختار ثقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں، قیام مختار ہے۔ اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجورٹی ٹھیک ہے۔ تو مختار ثقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا، اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے۔ پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا۔ پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے چیز۔ ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر وہ کافر یا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے، یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے۔ تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام، تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے۔ قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا۔ آپ اس فلم میں بھی دیکھیں پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا، ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا، پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے، وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے۔ تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا، ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا۔ امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی،
کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں۔ پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے، اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا واقعہ حرہ۔ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ حرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا۔ انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ، انس ابن مالک۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا، ہائے ہائے ہائے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے، انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی۔ اچھا علی بھائی، اسی کانٹیکس میں ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے ایک الزامی سوال پیش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو تمام جو انسان ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گے، تو اس طریقے سے تو حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہو گئے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر انبیاء سے بھی افضل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تھوڑا سا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر امام حسن حسین تو مولا علی سے بھی افضل ہو گئے، ہاں، اور پتہ لگا، اور دماغ دی رگاں کھلن گیا کہ نہیں یار مولا علی سے تو نہیں، پھر تو آڈی پوری ڈاکٹرائن ہی غلط ہے۔ اصل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی، میرا اس پہ کلپ بھی ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار، جنتیوں کے سردار کون ہے؟ پھکی تو مل گئی نا آپ کو الزامی جواب اینٹی وینم کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو پھر اس میں تو حضرت علی کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک دن نبی الاسلام نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، بلکہ وہ تو بڑے وجد میز الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ نبی کو ملنے کے لیے آئیں، اور اللہ کی قسم ان کی چال ڈھال بالکل نبی علیہ السلام کی طرح تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا مرحبا پیاری بیٹی، چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ پھر باپ بیٹی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے، بیوی دور بیٹھی دیکھ رہی، سرگوشی کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ کان میں ایک بات کی تو ہچکیاں تھم گئیں، مسکراہٹ آئی لب پہ۔ نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا سیدہ عائشہ نے، بتاؤ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ان کا یہ میرا اور میرے باپ کے درمیان راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ سمجھدار تھی، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں میں ان سے یہ راز نہیں بلوا سکتا۔ وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ایک دن میں نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم پہ حق رکھتی ہوں، اس حق کا واسطہ تمہیں پیش کرتی ہوں، مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ہر سال جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ اس پہ میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تم میرے تک پہنچو، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو اور واقعی 6 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تقریباً 22-23 سال کی عمر، اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ تو اس سے تو سیدہ فاطمہ کا ثابت ہوا۔ آپ آج حسن و حسین، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری ماں نے بلا کے کہا کہ تجھے کتنے دن ہوئے ہیں حضور کے پاس حاضری نہیں دی تو نے؟ کہا یار، کہا اماں جان 1 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ آج تسی کہندے اسی ہوندے تے حضور دے قدمے 'چ ہی بیٹھے رہندے، نہیں سر تسی ہفتے بعد اسے درس ہی جانا تہاڈے سے اوکھا ہو جاندا ہے، تسی بیٹھے رہندے، ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کرتا، لیکن رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ آج بیٹھ کے یہ ساری سریلے راگ الاپے جا سکتے، ظاہر ہے کہ انسان نے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رازدار رسول ہے، منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے، شاہ جی اس پاس نہ ٹر پویو کہ کیڑے نے، وہ اپنے بزرگوں کو پوچھ۔ اچھا، بخاری میں کہ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔
حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچہ آج جا حضور کے پاس حاضری دے، نماز پڑھ، اپنے لیے بھی دعا کرا، میرے لیے بھی دعا کرا۔ کہتے ہیں جی میں چل پڑا۔ اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ اباؤٹ۔ تو کہتے ہیں میں نے ملاقات مناسب نہ سمجھی، مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ سے صرف فارغ ہوں گے، آپ مغرب سے عشاء تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا سنت ہے، جتنے مرضی پڑھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا۔ نبی علیہ السلام یعنی فجر سے اشراق بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور مغرب عشاء بھی رک جایا کرتے تاکہ عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں گھر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا، عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پھر گھر سے آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گھپ اندھیرا۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹپ ٹپ پیچھے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، کہا کون؟ حذیفہ؟ کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا، آپ کو پتا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے۔ اور میں حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کیا، یعنی وہ خبر دے دی، آئے اس لیے تھے۔ لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جواب پہلے ہی مل۔ کہا پھر حذیفہ تجھے پتا ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے آسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا، اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے، اور 5B پہ الحمدللہ میں نے پوری لکھی ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ آئے پڑھنے کا۔ اچھا، اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مستدل الحاکم میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیرہما، اور ان کے باپ جو ہیں والد وہ ان سے بھی افضل ہے۔ ایک سٹیپ طے ہو گیا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا، یعنی جنت میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بوڑھوں کے سردار کون؟ بوڑھے جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے، جنت میں تو سارے 30 سال کے ہوں گے۔ یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات، جنت میں واقعی نوجوان ہوں گے لیکن دنیا میں تو بڑھے ہو کے گئے نا، گل بھی سمجھو نا، جو دنیا میں بڑھاپے میں مرے نا ان نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر، اور اس کے بعد مولا علی۔ جو دنیا میں جوانی سے گئے، ٹھیک ہو گیا، ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، ٹھیک ہو گیا جی، اور نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی پوری ترتیب بنتی ہے، وہ اپروپریٹ ہے۔ آپ جب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے جاتے ہیں نا تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا چیزوں کو جوڑ کے ڈیسیژن لیا جاتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا کہ ہاں جی یہ مطلب نکل آیا نا، دوسری جگہ اس کی کلیریفیکیشن موجود ہوتی ہے۔ اگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں سارے نوجوان ہوں گے تو پھر سب نبیوں کے بھی سردار بنے، پھر حضرت علی کے بھی سردار بنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک اپروپریٹ سولوشن